بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفی فیضان میں اس موجود زمین کربلا اور زمین کربلا پہ حرم مولا امام حسین کے روضے کے پاس کھڑا ہوں۔ دروازہ جس کا نام ہے باب قاضی الحاجات اور اس پر لکھی تحریر السلام علیکہ یا سید شباب اہل الجنہ۔ اسی کے ساتھ دوسرا دروازہ ہے باب شہداء السلام علیکہ یا ابا الشہداء، اس پر تحریر ہے۔ تیسرا اس سے اگلا دروازہ مضیف کا دروازہ ہے باب کرامہ کا، اور یہ تین دروازے بین الحرمین میں مولا امام حسین اسلام کے روضہ مبارک کے ہیں۔ اور یہ جو زمین ہے جس پر ابھی میں کھڑا ہوں یہ ساری صحن مولا امام حسین مجتبیٰ کی ساری وہ جگہ ہے جو کہ میں اکثر آپ نے ویڈیوز میں دیکھی ہیں، میں بھی دکھاتا رہا ہوں اور بھی بہت سارے مومنین آپ کو دکھاتے رہے ہیں کہ جو کہ صحن مبارک بنایا جا رہا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 مہینے کے لیے اس طرح سے اوپن کیا جائے گا کہ یہاں سے جلوس عزا وغیرہ گزرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے محرم اور اربعین کے جلوسوں کی، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ والا جو ایریا ہے یہ اوپن کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں آپ کو اور بھی آگے چل کے مناظر دکھاتا ہوں۔ یہ دروازہ دیکھیں سامنے مولا امام حسین اسلام کے روضہ مبارک کا ہے۔ پھر اس طرح سے یہ رستے بنا دیے جاتے ہیں کہ ایک طرف سے آنے والے مومنین ایک طرف سے جانے والے مومنین، مختلف رستے بنائے جاتے ہیں تاکہ آسانی سے ہر ایک جو ہے مومن گزر سکے، کسی زوار کو پریشانی نہ ہو۔ یہ دروازہ باب رجا کے نام سے ہے السلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ تو یہ جو ہے یہ ساری تحریریں سارا یہ جو ان پر لکھی ہوتی ہیں، نام جو لکھے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مولا کریم کربلا امام حسین اسلام کے روضے کے 10 دروازے ہیں، 10 کے 10 دروازوں کے مختلف نام ہیں اور مختلف دروازوں پر مختلف تحریریں۔ دیکھیں اب یہ یہاں پر اب چینج ہونا شروع ہوئی ہے۔ کربلا بہت جلدی اپنے آپ کو چینج کرتی ہے، کربلا کا رنگ بہت جلدی بدلتا ہے۔ یہاں پر ہر ایک لمحے ہر ایک سیکنڈ پہ یہاں پر کربلا میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہتی ہے، مخصوصیاں ہوتی ہیں، مختلف زیارات ہوتی ہیں، مختلف ترتیبات ہوتی ہیں، ان کی مختلف ہر چیز کو یہ لوگ لے کر بہت جلدی اس پر کام کرتے ہیں، کیونکہ کربلا اب آگے جو انہوں نے جو رش دیکھنا ہے وہ ہے اربعین۔ پورے کے پورے سال کی سب سے بڑی مخصوصی ہے اربعین، عرفہ سے بڑی ایک عرفہ ہے، بہت بڑی عرفہ کی جو زیارت ہے وہ اس زمین کربلا پر سب سے بڑی مخصوصی کہلاتی ہے، کیونکہ پورے کا پورا عراق، ایران اور مختلف مقامات سے مختلف کنٹریز سے لوگ آتے ہیں اور عرفہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر اربعین ہے، اربعین پر عرفہ سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا اور سب مومنین آئیں گے۔ یہ باب قبلہ ہے مولا کریم کربلا امام حسین اسلام کے روضہ مبارک کا۔ باب قبلہ اس پر لکھی تحریر ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین و حسینہ کا بینر لگایا گیا ہے بہت بڑا اس پر، اور یہ وہ سارے رستے تھے جن میں سے عاشور کے سارے جو اتنے بھی ماتمی جلوس اور کما زنی کرتے ہوئے اور زنجیر زنی کرتے ہوئے مومنین گزریں، اور انشاءاللہ اس سال بھی گزریں گے۔ یہ ہر سال اسی طرح سے رہتا ہے منظر سارا۔ یہ سارے رستے وہ ہیں کہ جن رستوں میں سے آپ میں سے بہت سارے مومنین چلے ہیں، بہت سارے مومنین انشاءاللہ اس سال اربعین پر بھی چلیں گے، اور انشاءاللہ یہ سال آپ سب کے لیے آسانیاں ہو۔ جو بھی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، جو بھی چاہتا ہے مولا کے در کی زیارت کرنا، انشاءاللہ وہ سب مومنین جو ہیں بآسانی اس زمین کربلا پر پہنچیں گے۔ ہر ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ جو بینر ہے لگا، کیونکہ ابھی اربعین آ رہا ہے، بہت سارے مومنین نے آنا ہے، اور پھر جو ہے وہ یہاں پہنچیں گے اور یہ سارے منظر دیکھیں گے۔ ہر ایک مومن کو میرا مولا اپنی آنکھوں سے یہ لگا بینر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے کہ آپ تمام مومنین جو ہیں یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ میں آپ کو یہاں سے تھوڑا آگے چل کر زری قبر مولا امام حسین کی بھی زیارت دکھاتا ہوں اور سامنے لگے بینرز بھی دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے زری قبر مولا امام حسین ہے، چند قدم کے فاصلے پر یہاں سے، اور بہت سارے نام ہوتے ہیں جو صبح کی زیارت میں مومنین میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور اکثر میں ان کے نام جو ہے میں مختلف اوقات میں جب حرم میں ہوتا ہوں اور تھوڑا فری ٹائم ہوتا ہے تو میں باقاعدہ وہ جو میسیجز ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں، وہ پڑھتا ہوں، ان کی دعائیں پڑھتا ہوں۔ اسی طرح سے حرم کے قریب کھڑے ہو کر یا حرم میں بیٹھ کر یا بین الحرمین میں کسی بھی آس پاس کے مقام میں،
اور اسی طرح سے باقی جو دعائیں آتی رہتی ہیں ہر وقت مولا کے در پہ کرنے کے لیے، اسی طرح سے وہ بھی مولا کے در پر پہنچاتا رہتا ہوں. اور یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے، ہر مومن یہی چاہتا ہے کہ ان کی جو ہے بات جو ہے مولا تک پہنچ سکے، اور یہ ایک وسیلہ ہے. پیج آپ سب کے لیے ہے، جب چاہیں جو بھی چاہیں مولا تک اپنی حاجات پہنچانے کے لیے آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج کربلائی فیس بک پیج الجلیہ امام، اور ہمارا یوٹیوب جو ہے الجلیہ امام کے نام سے ہے. ہماری جتنی بھی عزاداری کی ویڈیو ہیں عاشور تک کربلا کی، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ساری الجلیہ امام یوٹیوب چینل پر مل جائیں گی. تو اسی طرح سے ہم نے جو ہے لانگ ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کی تاکہ وہ ایک ترتیب بنتی رہے. شارٹ ویڈیوز ہم جو ہیں فیس بک پہ ڈالتے ہیں تاکہ شارٹ زیارت کیونکہ زیادہ تر مومنین کرتے ہیں تو وہ جو ہیں بآسانی فیس بک سے دیکھ لیں. باقی یوٹیوب پر ساری مجالس اور مجالس کے علاوہ عزاداری ماتمداری کی ویڈیوز، اور جو میر حسن میر اور اس کے علاوہ جتنے نوخواں جو یہاں تھے ان کی جتنی کوشش کر سکیں ہم نے بنائی، اور وہ جو ہے ہم نے یوٹیوب پہ ڈالی ہے آپ سب کے لیے. اور نیابت میں رہتے ہیں وہ تمام مومنین جو اس سال نہیں آئے. میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ میں نیابت میں یہاں پر بہت سارے مومنین کی جانب سے قدم اٹھاتا ہوں، چلتا ہوں، اسی طرح سے نیت کر کے چلتا ہوں کہ مولا جب میں چل رہا ہوں تو وہ تمام مومنین بھی جن کی خواہش ہے میں ان سب کی نیابت میں قدم اٹھا رہا ہوں، مولا ان سب کو بھی چلنا نصیب کریں گے انشاءاللہ اپنے قدموں پر. بہت سارے مومنین خود کہتے بھی ہیں، اور میں اپنے والدین، دوست احباب جتنے بھی مومنین ہیں سب کی جانب سے اسی طرح سے یہ کافی عرصے سے کرتا آیا ہوں. اور بہت سارے مومنین آئے بھی ہیں اور انشاءاللہ بار بار آئیں گے، اور جو رہتے ہیں انشاءاللہ مولا ان سب کو بھی اپنا زوار بنائیں گے. یہ مقام طلعہ زینبیہ، مقام طلعہ زینبیہ. اور یہ بیک سائڈ پر یہ جو آپ کو کیمپ کے اوپر جو گنبد دکھائی دے رہا ہے یہ خیمہ گاہ، یہ سارا صحن مبارک ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. صحن مولا امام حسن مجتبیٰ کی جانب سے آپ کو لے کر آیا. یہ سارا اعتراف ہے مولا امام حسین کا. ہر ایک قدم پر جو ہے یہاں پر مصائب ہیں، ہر ایک قدم پر. یہ خیمہ گاہ، یہ مقام طلعہ زینبیہ، پھر یہ مولا امام حسین کا حرم. سامنے شارع شہداء شارع باب سدرہ آ جائے گی تو وہاں پر مقام شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اکبر، اسی طرح سے مقام امام زمانہ نہر فرات. نہر فرات تو وہ ہے جو کہ ایک منظر کشی کی گئی ہے. اصل نہر فرات تو وہی تھی جہاں پر میرے مولا عباس دفنائے گئے ہیں، اور جہاں پر کف عباس دونوں بازو ہیں. کیونکہ اب 1400 سال گزرے ہیں تو یہ نہر بہت پیچھے کی جانب جا چکی ہے. اور انشاءاللہ آپ جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ خود ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، جب آپ مصائب سنیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں خود ترتیب میں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں معرفت کے ساتھ ہیں. مولا سب کو معرفت عطا کرے، ایسی معرفت کہ جب آپ زمین کربلا پر آئیں تو مولا کہ جب زری سے گلے لگیں تو آپ کو خود محسوس ہو کہ میں زری سے نہیں، میں مولا سے گلے لگاؤں. اور انشاءاللہ مولا سب کے لیے آسانیاں کریں. آپ سب نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کربلا سے. مولا آپ سب کو بار بار زمین کربلا کا زوار بنائے، آپ سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرمائے، اور سب کی جو بھی نیک دلی تمنائیں ہیں وہ پوری ہوں. اور انشاءاللہ جو بھی مومنین بیمار حال ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے، اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور جو بھی حاجت ہے آپ کے دل میں مولا شہزادہ علی اکبر کا صدقہ پوری فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مولا کے در پر آپ سب کا سلام، خود بھی سلام پیش کیجیے گا مولا کریم کربلا کی بارگاہ میں، مولا عباس کی بارگاہ میں، خاص طور پر مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا نیکسٹ اپڈیٹ تک.